السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا دوسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور دوسرے والیوم میں آج کا جو باب ہے وہ ہے کتاب اللباس، لباس کا بیان۔ حدیث نمبر جو کتاب اللباس میں ہے وہ پہلی ہے 4304۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھاری دار کپڑا زیب تن کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4305۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستینوں والا رومی جبہ زیب تن کیا۔ حدیث نمبر 4306۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیوند لگی ہوئی ایک چادر اور ایک موٹی تہمد ہمیں دکھائی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو کپڑوں میں روح قبض کی گئی۔ حدیث نمبر 4307۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 4308۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ ٹیک لگایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 4309۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نصف نہار کی گرمی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ چادر کے کنارے سے سر ڈھانپنے کر تشریف لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حدیث نمبر 4310۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ایک بستر آدمی کے لیے، ایک اس کی اہلیہ کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا اگر ہو تو وہ شیطان کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 4311۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روز قیامت اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو تکبر کے طور پر اپنا ازار گھسیٹتا ہے۔ حدیث نمبر 4312۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روز قیامت اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو تکبر کے طور پر اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے۔ حدیث نمبر 4313۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اثنا میں کہ ایک آدمی تکبر کے طور پر اپنا تہمت گھسیٹتا تھا، اس وجہ سے اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ روز قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 4314۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے جہنم میں لے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4315۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتا پہن کر چلے، اور یہ کہ وہ اپنے پورے جسم پر اس طرح چادر لپیٹ لے کہ ہاتھ بھی نہ نکل سکیں، اور یہ کہ وہ ایک کپڑا اس طرح لپیٹ لے کہ شرمگاہ ننگی ہو۔ حدیث نمبر 4316، 4317، 4318 اور 4319۔ عمر، انس ابن زبیر، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ حدیث نمبر 4320۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں صرف وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حدیث نمبر 4321۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے، ریشم اور دیباج ریشم کی ایک قسم پہننے اور اس پر بیٹھنے سے ہمیں منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4322۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی جوڑے کا تحفہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے میری طرف بھیج دیا، میں نے وہ پہن لیا، لیکن بعد میں نے آپ کے چہرے پر ناراضی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے تمہاری طرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، میں نے تو اسے تمہاری طرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم اسے پھاڑ کر خواتین کی اوڑھنیاں بنا لو۔ حدیث نمبر 4323۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا مگر 2 انگلیوں کی مقدار کے برابر اجازت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی اور انگشت شہادت کو ملا کر انہیں بلند کر کے اس مقدار کی وضاحت فرمائی۔ حدیث نمبر 4324۔ اور مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے شام کے شہر جابیہ کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کے باقدر ریشم پہننے کی اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 4325۔ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے تیالسی کے سروانی جبہ نکالا جس کے گریبان اور دونوں چاقوں پر دیباج ریشم کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذیب تن فرمایا کرتے تھے، ہم مریضوں کے لیے اسے دھوتے ہیں اور اس کے پانی کے ساتھ شفا حاصل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4326۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر اور عبد الرحمن بن عوف کو خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی رخصت عنایت فرمائی تھی، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے جوؤں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی قمیض پہننے کی اجازت عنایت فرمائی۔ حدیث نمبر 4327۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، تم انہیں مت پہنا کرو۔ ایک دوسری روایت میں کہ میں نے عرض کیا میں انہیں دھو ڈالوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ انہیں جلا ڈالو۔ اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لائے میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 4328۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں قمیض سب سے زیادہ پسند تھی۔ حدیث نمبر 4329۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے آستین کلائی اور ہاتھ کے درمیانی جوڑ تک تھے۔ ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4330۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض زیب تن فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز دائیں طرف سے فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 4331۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مومن کا ازار اس کی نصف پنڈلی تک ہوتا ہے چاہیے، اور اگر وہ نصف پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان ہو تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو اس سے نیچے ہو تو وہ آگ میں لے جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اللہ روز قیامت شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو تکبر کے طور پر اپنا ازار گھسیٹتا ہے۔ حدیث نمبر 4332۔ سالم اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کا لٹکانا تہمت قمیض اور عمامے میں ہے، اور جو شخص ان میں سے کچھ بھی ازراہ تکبر لٹکاتا ہے تو اللہ روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ حدیث نمبر 4333۔ ابو قبشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں سروں کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، یعنی اوپر اٹھی ہوئی نہیں تھیں۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے۔ حدیث نمبر 4334۔ سلمہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، عورت کے لیے تعبد میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بالشت نیچے لٹکائے۔ انہوں نے عرض کیا تب تو اس کے پاؤں ننگے ہونے کا امکان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ہاتھ اور اس سے زیادہ نہیں۔ حدیث نمبر 4335۔ ترمذی اور نسائی کی ابن عمر سے مروی روایت میں ہے کہ سلمہ نے عرض کیا تب تو ان کے پاؤں نظر آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 ہاتھ ازار لٹکا لیں اور اس سے زیادہ نہیں۔ حدیث نمبر 4336۔ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں مزینہ قبیلے کے قافلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے آپ کی بیعت کی، وہ دوران کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے، میں نے آپ کی قمیض کے گریبان میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو میں نے مہر نبوت کو چھوا۔ حدیث نمبر 4337۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ، زیادہ طیب اور زیادہ اپنے مردوں کو اسی میں کفناؤ۔ حدیث نمبر 4338۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تو اپنے امامے کا شملہ اپنے کندھوں کے درمیان لٹکا لیتے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 4339۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دستار باندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک کنارے کو آگے کی طرف اور دوسرے کنارے کو پیچھے کی طرف لٹکا دیا۔ حدیث نمبر 4330۔ 4340۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو فرق ہے وہ ٹوپیوں پر امامے باندھنا ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد درست نہیں۔ حدیث نمبر 4341۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشہ میری امت کی خواتین کے لیے حلال کیا گیا ہے اور اس کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ ترمذی، نسائی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4342۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو اس کا نام لیتے، مثلا امامہ یا قمیض یا چادر، پھر فرماتے اے اللہ تیرے لیے حمد ہے جیسا کہ تو نے مجھے یہ پہنایا، میں تجھ سے اس کی اچھائی کا اور جس خیر و برکت کے لیے اسے بنایا گیا اس کا سوال کرتا ہوں، میں اس کے شر سے اور جس کے لیے بنایا گیا اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 4343۔ معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یہ دعا پڑھتا ہے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے
کھانا کھلایا اور میرے تصرف و قوت کے بغیر اسے مجھے عطا فرمایا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا کہ جو شخص لباس پہن کر یہ دعا پڑھتا ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور میرے تصرف و قوت کے بغیر اسے مجھے عطا فرمایا، تو اس شخص کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 4344۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عائشہ اگر تم میرے ساتھ چاہتی ہو تو پھر تمہیں سوار کے زیادہ راہ جتنی دنیا کافی ہونی چاہیے، تم مالداروں کی ہم نشینی سے بچو اور کسی کپڑے کو پرانا و بسیطہ مت خیال کرو حتیٰ کہ تم اسے پیوند نہ لگا لو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صالح بن حسان کی حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں، اور محمد بن اسماعیل امام بخاری نے فرمایا صالح بن حسان منکر الحدیث ہے۔ حدیث نمبر 4345۔ ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو، سادہ لباس ایمان کا حصہ ہے، سادہ لباس ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 4346۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت لباس مذلت پہنائے گا۔ حدیث نمبر 4347۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 4348۔ سوید بن وہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اولاد میں سے کسی آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے طاقت کے باوجود اور ایک روایت کے مطابق تواضع کے طور پر خوبصورت لباس پہننا ترک کر دیا، اللہ اسے عزت و کرامت کا جوڑا پہنائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مرتبہ معیار سے کم مرتبہ عورت سے شادی کی تو اللہ اسے بادشاہت کا تاج پہنائے گا۔ حدیث نمبر 4349۔ امام ترمذی نے ان سے معاذ بن انس کی سند سے حدیث لباس روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 4350۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دکھائی دے۔ حدیث نمبر 4351۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ایک پراگندہ بالوں والا شخص دیکھا اور فرمایا کہ یہ شخص ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جس کے ساتھ وہ اپنے سر کے بال درست کر لیتا، اور آپ نے ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شخص ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جس کے ذریعے وہ اپنا لباس دھو لیتا۔ حدیث نمبر 4352۔ ابو الحواس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے غیر معیاری کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی کون سی نوع تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے اور غلام، ہر قسم کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو پھر اللہ کی نعمت اور اس کی عزت و کرامت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور شرح سنہ میں مصابی کے الفاظ میں ہے۔ حدیث نمبر 4353۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی گزرا، اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کیا تو آپ نے اس کے اسلام کا جواب نہ دیا۔ حدیث نمبر 4354۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ زین پوش پر سوار ہوتا ہو، نہ خصم میں رنگا ہوا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ ہی میں ایسی قمیض پہنتا ہوں جس پر ریشم لگا ہوا ہو، اور فرمایا سن لو مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں مہک ہو اور مگر رنگ نہ نمایاں ہو، جبکہ خواتین کی خوشبو وہ ہے جس میں مہک نہ ہو اور رنگ ہو۔ حدیث نمبر 4355۔ ابو ریحانہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 خصلتوں سے منع فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت بریک کرنے، سوئی کے ساتھ جسم کو گوندنے، چہرے پر پلکوں وغیرہ سے بال اکھاڑنے، مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ایک ہی چادر اونڈی میں ہم خواب ہونے سے، یہ کہ آدمی اجمیوں کی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے ریشم لگائے یا وہ اپنے کندھوں پر اجمیوں کی طرح ریشم لگائے، لوٹ مار کرنے سے، چیتے کی کھال کی زین پر سواری کرنے سے اور صاحب اقتدار شخص کے سوا انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4356۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے اور کسکار ریشم پہننے اور زین پوش سے منع فرمایا، اور ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ۔ اور ابو داؤد کی روایت میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ زین پوش سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4357۔ معاویہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ریشمی زین پوش پر سوار ہو نہ چیتے کی کھال پر۔
حدیث نمبر 4358 برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ زین پوش سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4359 ابو رمسا تمیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے سبز جوڑا زیبتان کیا ہوا تھا اور آپ کے چاند بالوں پر بڑھاپا نمایاں تھا اور آپ کے سفید بل مہندی لگانے کی وجہ سے سرخ تھے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں اور ان پر مہندی کا اثر تھا۔ حدیث نمبر 4360 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض تھے، آپ اسامہ کا سہارا لیے بعد تشریف لائے، آپ پر قطر کی یمنی چادر تھی جس کو آپ نے اپنے جسم پر لپیٹا ہوا تھا، پھر آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 4361 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 یمنی موٹے کپڑے تھے، جب آپ دیر تک بیٹھتے تو آپ کو پسینہ آ جاتا اور وہ کپڑے آپ پر ثقیل ہو جاتے۔ فلاں یہودی کا ملک شام سے کپڑا آیا تو میں نے عرض کیا اگر آپ اس کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر خوشحالی کے وعدے تک اس سے 2 کپڑے خرید لیں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف آدمی بھیجا تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تم تو میرا مال ہتھیانا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، حالانکہ اسے پتہ کہ میں ان سب سے زیادہ متقی اور ان سب سے زیادہ بر وقت ادائیگی کرنے والا ہوں۔ حدیث نمبر 4362 عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، مجھ پر گلابی قسم کا رنگا ہوا کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی ناگواری کو جان لیا اور میں نے جا کر اس کپڑے کو جلا دیا۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے کپڑے کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا میں نے اسے جلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دیا، کیونکہ اسے عورتوں کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حدیث نمبر 4363 حلال بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر پر سوار ہو کر مینا میں خطاب کرتے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ پر سرخ چادر تھی جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے تھے اور وہ آپ کی بات کو آگے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ حدیث نمبر 4364 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی چادر تیار کی گئی تو آپ نے اسے پہن لیا، جب آپ کو اس میں پسینہ آیا اور آپ نے اون کی بو محسوس کی تو آپ نے اسے اتار دیا۔ حدیث نمبر 4365 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ایک چادر میں گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے پھندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تھے۔ حدیث نمبر 4366 دہیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبطہ مصر کے بنے ہوئے سفید باریک کپڑے پیش کیے گئے تو آپ نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عنایت کیا اور فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر لینا اور ان میں سے ایک سے قمیض بنا لینا اور دوسرا اپنی اہلیہ کو دے دینا جس کی وہ اوڑھنی بنا لے۔ جب وہ واپس مڑا تو فرمایا اپنی اہلیہ کو کہنا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کے جسم کا پتہ نہ چلے۔ حدیث نمبر 4367 ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اوڑھنی اوڑھے رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھر 2 کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 4348 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ میرا تہمند لٹک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کر فرمایا عبداللہ اپنا تہمند اونچا کرو، میں نے اونچا کر لیا، پھر فرمایا مزید اونچا کرو، میں نے مزید اونچا کر لیا۔ میں اس کے بعد اس کا بہت خیال رکھتا رہا۔ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا تہمند کہاں تک ہے؟ انہوں نے فرمایا نصف پنڈلیوں تک۔ حدیث نمبر 4369 ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا خیال رکھنے کے باوجود میرا تہمند لٹک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4370 اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باس کو دیکھا کہ وہ تہمند باندھتے تو اگلی جانب سے تہمند کا کنارہ اپنے پاؤں کی پشت پر رکھتے اور پچھلی جانب سے اسے اٹھا کر رکھتے۔ میں نے کہا آپ اس طرح کیوں باندھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح تہمند باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 4371 عبادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پگڑیاں باندھا کرو کیونکہ وہ فرشتوں کی علامات ہیں اور ان کے شملہ اپنی پشت کے پیچھے چھوڑا کرو۔ حدیث نمبر 4372 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابی بکر بریک کپڑے پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ موڑ لیا اور فرمایا اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا جسم کا کوئی حصہ سوائے اس کے دیکھنے کے درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 4373 ابو مطر بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 درہم میں ایک کپڑا خریدا، جب انہوں نے اسے پہنا تو یوں کہا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس عطا کیا، اس کے ذریعے میں لوگوں میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنا سطر ڈھانپتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حدیث نمبر 4374
ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے نیا کپڑا پہنا تو یہ دعا کی کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس بنایا، اس کے ذریعے میں اپنا سطر ڈھانپتا ہوں، اس کے ذریعے اپنی زندگی میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھتا ہے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس بنایا، جس کے ذریعے میں اپنا سطر ڈھانپتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنے زندگی میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، پھر وہ شخص اس کپڑے کا قصد کرے جو اس نے پرانا کر دیا اور وہ اسے صدقہ کر دے، تو وہ شخص دنیا اور آخرت میں اللہ کی حفظ و امان اور اس کی پناہ میں ہوتا ہے۔ احمد ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4375۔ علقمہ بن ابی علقمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حفصہ بنت عبد الرحمن عائشہ کے پاس آئیں تو ان کے پر باریک چادر تھی، عائشہ نے اسے پھاڑ دیا اور انہیں موٹی چادر پہنا دی۔ حدیث نمبر 4376۔ عبد الواحد بن ایمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو انہوں نے 5 درہم کی قطری قمیض زیب تن کا رکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا میری لونڈی کی طرف نظر اٹھاؤ اور اسے دیکھو، کیونکہ وہ گھر میں بھی ایسے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی میرے پاس اسی طرح کی ایک قمیض تھی۔ مدینے میں بھی جس عورت کا شادی کے موقع پر بناؤ سنگار کیا جاتا وہ اسے مستعار لینے کے لیے میری طرف پیغام بھیجتی تھیں۔ حدیث نمبر 4377۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ریشمی قبا پہنی جو کہ آپ کو ہدیہ کی گئی تھی، پھر آپ نے جلدی سے اسے اتار دیا اور اسے عمر کے پاس بھیج دیا۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اسے اتارنے میں بہت جلدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اس سے روک دیا۔ عمر روتے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول ایک چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا، وہ چیز مجھے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے نہیں دی کہ تم اسے پہن لو، بلکہ میں نے تو تمہیں اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو۔ انہوں نے وہ 2000 درہم میں بیچ دی۔ حدیث نمبر 4378۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی کپڑے سے منع فرمایا جو خالص ریشمی ہو، رہا ریشمی کنارہ یا وہ کپڑا جس کا تانا ریشمی ہو تو اس کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حدیث نمبر 4379۔ ابو رجا بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حسین میں ہمارے پاس تشریف لائے، ان پر چادر تھی جس کا کنارہ خزر ریشم اور اون سے بنا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس شخص کو کوئی نعمت سے نوازے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت اس کے بندے پر زہر ہو۔ حدیث نمبر 4380۔ ابن عباس نے فرمایا اسراف اور بڑائی سے اجتناب کرتے ہوئے جو چاہو سو کھاؤ اور جو چاہو پہنو۔ امام بخاری نے اسے ترجمۃ الباب میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4381۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف اور بڑائی سے اجتناب کرو۔ حدیث نمبر 4382۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لباس جس میں تمہیں اپنی قبروں اور اپنی مساجد میں اللہ سے ملاقات کرنی چاہیے وہ سفید لباس ہے۔ تو دوستو یہ تھی کتاب اللباس میں کچھ جو احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو یہاں تک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔